ہم اس نشریات کے وسیلہ سے آپ سب کو سلام کہتے ہیں. اس الہامی کتاب کے اوپر اس وقت ہم دھیان لگائیں گے بھائی فرینک کے ساتھ. اس سے پہلے کہ بھائی فرینک ہم سے بات کریں، میں کلام مقدس میں سے کچھ پڑھنا چاہوں گا. دوسرا تسلنیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے. دوسرا تسلنیکیوں دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے. لیکن تمہارے بارے میں آئے بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو. بس آئے بھائیو، ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو. اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود اور ہمارا باپ خدا، جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی، تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے. مہربانی سے اب ہم بھائی فرینک سے سنیں گے. میں بھائی فرینک آپ سب کو گرمجوشی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت سے سلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو مجھے پہنچائے گئے. ہر مرتبہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سارے نام آپ تک پہنچائیں، اور بھائی ملر کی فیملی جو آسٹریلیا میں ہے، اور ہر جگہ سے سلام آئے ہیں، اور خدا نے فضل کیا ہے نیوزی لینڈ سے، آسٹریلیا سے، پورے افریقہ سے بھائیوں نے سلام بھیجے ہیں، ہر جگہ سے، خاص طور پر سوئٹزرلینڈ سے، آسٹریا سے، سلویکیا سے، رشیا سے، ہر جگہ سے. بھائی ٹھاٹھی، میں اسے بھولنا نہیں چاہتا، وہ اس میں ملوث ہے، اس سپورٹ کے اندر، اس مدد کے اندر. اور آج بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اس کے مقدس اور قیمتی کلام کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں. ایک ہفتہ پہلے اتوار کے روز ہمارے یہاں پر اصلاح کا دن تھا، اور منڈے کو مقدسین کا دن تھا. ایک دن جو تھا وہ اصلاح کے دن کو یاد کیا گیا جو 1517 سے شروع ہوئی، اور دوسرے دن کو تمام مقدسین کو یاد کیا گیا. وہ مقدسین جن کو کلیسیا نے رتبے دیے، ہم کیا کہیں ان کے بارے میں؟
ہم کسی کو جج کرنے کے لیے یہاں پر نہیں ہیں، کسی کی عدالت کے لیے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کی بلاہٹ سے یہ ہم پر فرض عائد ہو گیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف خدا کے حقیقی کلام کی منادی کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور میں اپنے ہاتھوں میں اس کو تھام کر، پرانے اور نئے عہد نامے کو، اس کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں اور اس کے اندر کوئی اضافہ بھی نہیں، اور وہ سب چیزیں جو چیزیں اس کے اندر شامل کر دی گئیں کہ پھر تو کچھ بھی باقی نہیں بچا جو رسولوں نے حقیقی طور پر سکھایا اور جس کو وہ عمل میں لائے، اور وہ کچھ بھی نہ تو پریکٹس ہوا نہ پھر وہ کلیسیا کے اندر دیکھا گیا۔ اور اس کی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کلیسیا کے ساتھ، زندہ خدا کی کلیسیا کے ساتھ جو کچھ ہوا، عین ابتدا ہی سے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، ایک وہ جو کہ حقیقی منادی تھی اور دوسری جانب تفسیریں۔ اگر ہم ابتدائی صدیوں میں دیکھیں تو پولیکارپ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور مارٹن کے بارے میں، اتھناسیس کے بارے میں، اور وہ سب لوگ جو تھے ہم ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، آگسٹین کے بارے میں، آریوس کے بارے میں، اور آج ہم ان سب کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ کلیسیا کو کس طرح قائم کیا گیا رومی سلطنت کے دوران، اور تمام باشندوں کو ان کو رومی کیتھولک کلیسیا کا ممبر بننا تھا، یہ ان پر پابندی تھی۔ تمام باشندوں کو، تمام شہریت رکھنے والوں کو جو رومی سلطنت کے شہری تھے، وہ ساتھ رومن کیتھولک کلیسیا کے ممبر بھی تھے۔ اس کا پھر انجیل کی منادی سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہیں، سب کچھ بالکل مختلف۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور تمام مقدسین کا دن جو ہے، اس میں کوئی پالوس، پطرس، یعقوب نہیں ہے۔ انہوں نے کسی بھی مرے ہوئے شخص کو مقدس نہیں کہا تھا، رسولوں نے۔ انہوں نے زندہ لوگوں کو کہا۔ یوحنا 17واں باب، اس کی 17ویں آیت، تم سچائی سے مقدس کیے گئے ہو۔ ان ساری باتوں کا بائبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر 1000 سال کے بعد تاریخ دور کے اندر اصلاح کی پو پھٹی، اسے آنا پڑا، لیکن زیادہ اصلاح نہیں ہو پائی۔ ان 95 نکات کے اندر جو مواد تھا، وہ بہت کچھ مسنگ تھا اس میں۔ لیکن بھائی اور بہنوں، لیکن آئیے خداوند خدا کا شکر ادا کریں کہ تمام اوقات کے اندر، ان تمام وقتوں کے اندر، خداوند نے اپنے لیے بقیہ رکھا جو صرف کلام پر کھڑے رہے، اور انہوں نے وہی پریکٹس کیا جو نبیوں اور رسولوں نے سکھایا تھا۔
اور انہوں نے اسی کو ہی مستند ٹھہرایا۔ ایک اور بات، اور جب سے اسلاق کا وقت شروع ہوا ہے، چھوٹے بچوں پر چھڑکاؤ کا بپتسمہ جسے کہا جاتا ہے، اور تمام پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں کے اندر اس کے بارے میں سوچیں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ چھوٹے بچے اس کے اوپر پانی کے ساتھ 3 دفعہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، باپ کے نام میں، بیٹے کے نام میں اور روح القدس کے نام میں، اور پھر وہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے پانی کے بپتسمے سے، اور وہ مسیحی ہو گیا ہے۔ کون اس کا تصور بھی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ جو معصوم بچہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور جو کوئی اس ارشاد اعظم کو پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ پہلے انجیل کی منادی کرو، خوشخبری سناؤ ہر ایک شخص کو، اور پھر دوسرا حصہ، جو کوئی ایمان لائے گا اور بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا۔ پہلے منادی ہے، خوشخبری کی منادی، انجیل کی منادی، یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کہ خدا مسیح میں تھا اور مسیح میں ہو کر اس نے دنیا سے میل ملاپ کر لیا، اس نے وہ لہو بہایا نئے عہد کا تاکہ ہمیں معافی دے اپنے فضل سے، اور پھر مشرقی کلیسیائیں جو ہیں، اور کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے وہاں پر صرف چھڑکاؤ ہی نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں پر ایک حوض ہوتا ہے چھوٹا سا جو پانی سے بھرا ہوتا ہے، اور بچے کو اس کے اندر 3 مرتبہ غوطہ دیا جاتا ہے، باپ کے نام میں غوطہ دیا جاتا ہے پھر نکالا جاتا ہے، اور پھر بیٹے کے نام میں غوطہ دیا جاتا ہے پھر نکالا جاتا ہے، اور پھر روح القدس کے نام میں غوطہ دیا جاتا ہے پھر نکالا جاتا ہے۔ اور اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اب میرے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے ان باتوں کو بیان کرنا، میرے لیے یہ میرے تصور سے باہر ہے کہ دشمن کس طرح کامیاب ہو گیا کہ ساری انسانیت کو اس نے جکڑ لیا اس طریقے سے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے، اب وہ وقت ہے کہ سب کو خدا کی طرف واپس بلایا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی اعتبار سے دنیا ایک ہو رہی ہے، ساری دنیا متحد ہو رہی ہے۔ پہلی مرتبہ جو اہم شخص ہے ہندوازم کا وہ روم میں تھا۔ پہلی مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا وہ ایسا ملک ہے اس میں 1.3 بلین ارب لوگ وہاں پر رہتے ہیں، تقریباً 130 کروڑ، اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے۔ لیکن سب چیزیں اب متحد ہو رہی ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہا ہے، سب یکجا ہو رہے ہیں۔
ہمارے لیے یہ جو اہم بات ہے کہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم اس وقت کو اور گھڑی کو پہچان سکتے ہیں، اور وہ جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا ہے. اور مختصر طور پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، چاہے اس کا تعلق آتش فشاں کے پھٹنے سے ہے، جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ سب نشانیاں ہیں اخیر زمانہ کی. اور مجھے اس پر زور دینا ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی روکے گا. جو کچھ بائبل کے اندر پہلے سے پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، جو اس انبیانہ کلام میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، بھونچال، قحط، اور لوگوں کی جان میں جان باقی نہ رہے گی ان چیزوں کو دیکھ کر جو کہ آنے والی ہیں. اور سب کچھ اب مختلف ہو چکا ہے. موسمی حالات، موسمی تبدیلی، یہ ہم نے یسایہ کے 30ویں باب میں پڑھا پچھلی مرتبہ. سورج کی جو تپش ہے وہ 7 گنا زیادہ ہو جائے گی، اس کی روشنی، اور کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی احتجاج کرے، لیکن اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم جو کچھ خداوند نے کہا ہے ہم اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. آئیے ہم اس حوالہ کی طرف چلتے ہیں جو ہم اس پر دھیان لگاتے ہیں، جو کلام میں سے ہم پڑھیں گے. میں بھائی بوگ سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کریں. پہلا یوحنا اور اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت. پہلا یوحنا جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. خداوند کے نام کی تعریف ہو. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، ہم نے متعدد مرتبہ یہاں سے کہا کہ جو خدا کا بیٹا ہے، یہ لکھا ہے زبور دوسرا زبور اس کی 7ویں آیت. آج تو مجھ سے پیدا ہوا، تو میرا بیٹا ہے. اور رسولوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا کہ وہ الہی پیدائش جو تھی وہ کیسے ہوئی، خدا کا بیٹا کس طرح پیدا ہوا، کہ روح القدس مریم پر سایہ کیا اس نے، روح اور کلام کے ساتھ پیدائش ہوئی.
اور اسی طرح نئے سرے سے پیدائش ہونی چاہیے. اسی طرح نجات دہندہ بھی پیدا ہوا، اور یہی طریقہ نجات یافتہ کی پیدائش کا بھی ہے. آدم سے لے کر آج تک جس طرح فطرتی طور پر لوگ پیدا ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہونے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہر کوئی روح اور کلام سے پیدا ہو، اور ہمیں انسانیت کو سچائی بتانی ہے. اگر کوئی دوسرا موقع ملے کہ آپ فیصلہ کریں، اور اتنی قوت سے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اب ہمارے پاس موقع ہے، اور اس کے بعد پھر عدالت ہے. کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد اس کی تکمیل ہے، جو کچھ لکھا ہے، جو مکاشفہ کے 20ویں باب میں ہے، اور جس کا نام کتاب حیات میں نہ ملا، وہ اس آگ کی جھیل میں پھینک دیا گیا. صرف ایک ہی موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ خدا سے معافی حاصل کریں، اس کے کلام کو قبول کریں. جس طرح مسیح کلام تھا جو مجسم ہوا، اس منادی کے وسیلہ سے، کلام کی منادی سے، کیونکہ کلام کے اندر وہ الہی بیج ہے، وہ ہمارے اندر بویا جاتا ہے تاکہ روح القدس ہم پر آ کر، اس الہی بیج پر آ کر وہ سایہ کرے جو ہمارے دلوں میں بویا جاتا ہے. تاکہ وہ الہی زندگی پھوٹ پڑے، اور پھر ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں پترس اور یعقوب کے ساتھ مل کر، اس زندہ امید میں ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائے، وہ اس یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے. ایک طرف موت تھی، دوسری جانب قیامت تھی، جی اٹھنا تھا. اس موت کے وسیلہ سے مسیح نے ملاپ کر لیا، میل ملاپ کر لیا. لیکن جی اٹھنے کے وسیلہ سے اس نے کہا، دیکھو میں مر گیا تھا لیکن اب عبدالآباد زندہ ہوں. اور اس جی اٹھنے کے وسیلہ سے اس نے نئی زندگی کی امید دی، اور وہ الہی خون کے وسیلہ سے جو معافی ہے وہ ہم پر لاگو ہوتی ہے اس کے بہائے جانے سے. اور اس نے ہمیں یہ الہامی ایمان دیا کلام مقدس کے وسیلہ سے. ہمارا ایمان کلام کے اندر لنگر انداز ہونا چاہیے، اس کے سب وعدوں کے اندر جو اس میں لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں. جیسے ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے، یہ ایمان، یہ ہماری فتح ہے اس ساری مذہبی دنیا پر. وہ غالب آیا ہے ہمارا ایمان. ہم اس ایمان زندہ خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، اس کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس ساری مذہبی دنیا پر ہم غالب آتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں جو ہمارا خداوند ہے. آئیے ایک اور حوالہ پڑھیں گے.
मरकस 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमने पढ़ा है, और इरशाद आज़म में जो खुदावन ने कहा हम वो पढ़ेंगे, उस पर जरा ध्यान देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं चंद अल्फाज के साथ कि खुदावंद खुदा उसने इस तरह से हमारी रहनुमाई की है कि हमारा निजात दहिंदा जी उठने के बाद वो ये कह सका, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे सौंपा गया है, मुझे दिया गया है। इब्लीस शिकस्त खा चुका था, मौत शिकस्त खा चुकी थी, जहन्नम शिकस्त खा चुकी थी। सब कुछ उसने खत्म किया, मुकम्मल किया। इसी तरह उसने सलीब पर यह कहा, उसने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। और वो कामिल मखलसी उसने हमें दी, हमें मुकर्रर किया। उस इलाही इख्तियार से आप बचाए जा चुके हैं। ईमान से इसे कबूल करें। बीमारों को उसने कहा आप शफा पा चुके हैं, इसको कबूल करें। जो कैद में है आप आजादी पा चुके हैं, कबूल करें ईमान से। गुनाह और इब्लीस से छुटकारा हासिल करें, और जो कुछ सलीब पर, कलवरी की सलीब पर हमारे लिए हुआ, हमारे रूह जान और बदन के लिए। और चुनाचे हम मुकम्मल खुशखबरी सुना सकते हैं, उसकी मुनादी कर सकते हैं, मुकम्मल निजात की, और उसका तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। हजारों की तादाद में लोग उन्होंने इसका तजुर्बा हासिल किया, इस तब्दीली का, इस मखलसी का, इस बहाली का, नई पैदाइश का, रूल कुछ से मामूरी का। जी, खुदा ने सिर्फ हमारी जान में नई जिंदगी नहीं सिर्फ दी, बल्कि खुदा ने इस बात का भी ख्याल रखा कि हमारी मुकम्मल सफाई हो उस आग के साथ। चुनाचे पहला वाज जो था, जो पेंतिकोस के दिन पहला पैगाम था, रूह कुछ नाज़िल हुआ, और हमारा खुदावंद उसने ये कहा, उसने उस वादे को दोहराया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह चुका था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो रूह और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और ये तब वकू पजीर हुआ, ये ईद पेंतिकोस के दिन वकू पजीर हुआ। ना सिर्फ रूह कुछ नाजिल हुआ उस आंधी के सन्नाटे के जोर से, बल्कि जो ईमानदारों की जुबानें थीं वो
ان کو آگ نے چھوا اور پھر روح القدس کے وسیلہ سے اور وہ نئی زبانیں بولنے لگے اور وہ خداوند کو جلال دینے لگے ان نئی زبانوں سے. اور ہم اعمال کی کتاب میں یہ پڑھ سکتے ہیں. وہ مافوق الفطرت چیزیں جو وقوع پذیر ہوئیں ابتدائی کلیسیا کے اندر ہم اعمال کی کتاب میں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور ہم اگلے حوالے کی طرف چلیں گے. یوحنا 14 باب 12ویں آیت. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. خداوند کا شکر ہے ایمان سے اور اس کانفیڈنس سے میں خدا کا شکر ادا کرتا. ایک شخص ایسا تھا ہمارے زمانہ میں اور 100 سے زائد مرتبہ اس نے اس آیت کا حوالہ دیا. ہمارا پیارا بھائی ولیم برینہم جسے خداوند خدا نے حقیقی طور پر الہی بلاہٹ دی، اس کی پیدائش ہی سے اسے مقرر کیا گیا تاکہ اس پیغام کو لے کر آئے مسیح کی دوسری آمد سے پہلے. اور وہ ساری دنیا میں پیغام بعد میں پہنچایا جائے. اور بھائی اور بہنوں، اور تخلیقی معجزات وقوع پذیر ہوئے اور اندھوں نے بینائی پائی اور جو بہرے تھے وہ سننا شروع ہو گئے، مفلوج چلنا شروع ہو گئے، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. اور 10 سال تک میں بھائی برینہم کی خدمت کے ساتھ جڑا رہا. میں اس کی باتوں میں ہوتا تھا. میں نے دیکھا ہے جو کچھ خداوند نے کیا. اور جو کچھ یسوع مسیح کی خدمت میں ہو رہا تھا، جو ہم پڑھتے تھے، وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہا تھا. اور میں خداوند خدا کا شکر گزار ہوں. میں چشمدید گواہ بھی ہوں اور خود شنید گواہ بھی ہوں. میں نے کانوں سے بھی سنا اور آنکھوں سے بھی دیکھا، اور یہ میں آخر تک چشمدید گواہ رہوں گا. خداوند نے حقیقی طور پر اپنے کلام کی تصدیق کی ہے. 2000 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. پطرس کی بھی ایسی خدمت نہیں تھی، پالوس کی بھی ایسی خدمت نہیں تھی. این وہی کچھ دہرایا گیا جو کچھ یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں لکھا ہے جب وہ اس زمین پر چل پھر رہا تھا. اور ایک بڑے اہم نقطے پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم اخیر زمانہ کے اخیر میں پہنچ چکے ہیں کہ خداوند کی واپسی اب بالکل قریب ہے. اور کتنی مرتبہ ہم اس کو دہرائیں اور کہیں جو خداوند نے کہا کہ جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. خدا نے ہمیں یہ وعدہ دیا ہے کہ ایلیا کی مانند ایک نبی کو برپا کرے گا اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے. یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. یہ وقوع پذیر ہو چکا.
یہ نبوت پوری ہو چکی اور ہم خداوند خدا کا پورے دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ سب جو خدا سے ہیں انہوں نے اس وقت کو پہچان لیا جو کچھ خداوند نے ہمارے زمانہ میں کیا ہے، اور وہ سب کچھ بھی جو وہ اب کر رہا ہے، جو تمام قوموں میں، اہل زبان میں، قبیلوں میں خداوند کر رہا ہے، یہ ایک خاص وقت ہے باہر نکلنے کا، اس ساری بابل کی اسیری میں سے، تمام غلطیوں میں سے خدا کی طرف واپس لوٹنے کا وقت ہے، کلام کی طرف واپس لوٹنے کا وقت ہے۔ اب ہم اصلاح کے دور میں نہیں ہیں، لیکن اب ہم بحالی کے دور میں ہیں، اس سب کی بحالی جیسے ابتدا میں تھا، تعلیمی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے۔ خداوند کا شکر ہے۔ اگلا حوالہ مرکز 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اور پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ خداوند کا شکر ہو۔ اس کے سوچیں ذرا اس کے بارے میں ایک لمحہ کے لیے۔ حتیٰ کہ شاگرد ایمان نہیں لا رہے تھے، جنہوں نے خداوند کو دیکھا اس کے جی اٹھنے کے بعد، جن کو وہ ملا، ان کی گواہی پر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو پھر خداوند نے ان کو جھڑکا۔ سب سے جو بری بات ہے وہ ہے بے اعتقادی۔ حتیٰ کہ آج بھی یہ کہا جانا چاہیے، جو کوئی ایمان نہیں لاتا، جو کچھ خداوند نے ہمارے زمانہ میں کیا ہے، جو اس پر ایمان نہیں لاتا، کہ وعدہ، ملاکی نبی کا وعدہ کہ دیکھو میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں کہ وہ بچوں کے دلوں کو اپنے والدین کی طرف پھیرے گا۔ جو کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا وہ بے اعتقادی میں رہ رہا ہے، اور بے اعتقادی یہ سب سے بھیانک ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے ان میں سب سے بھیانک چیز بے اعتقادی ہے۔ اور سانپ کی مکاری کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اس نے ہوا کو بہکایا کہ جو کچھ خدا نے آدم سے کہا تھا اس پر اس نے بے اعتقادی کی، اور وہیں سے بے اعتقادی کا آغاز ہوا۔ شیطان کا کام ہے شک ڈالنا خدا کے کلام میں، اور میں یہ کہتا ہوں اس بلاہٹ کے وسیلہ سے، قادر مطلق خدا کی اس بلاہٹ کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو کوئی بے اعتقادی کرتا ہے، جو کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، جو اس پر شک کرتا ہے کہ ملاکی کا حوالہ جو وہ ابھی پورا نہیں ہوا، کہ ایلیا نبی آیا اور اس نے بچوں کے دلوں کو والدین کی طرف پھیرا، جو کوئی اس پر ایمان نہیں لا سکتا وہ اپنے بے اعتقادی میں مرے گا۔ اور یہ حوالہ ہم پھر آگے پڑھیں گے۔ ہمارے خداوند نے اس کی تصدیق کی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت ختم ہو جانے کے بعد خداوند نے بھی اس کی تصدیق کی۔ متی کے 17ویں باب میں ہمارے خداوند نے کہا
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا پہلے آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا. جو کوئی اس پر ایمان نہیں لا سکتا وہ بس ختم، وہ باہر نکال دیا جائے گا. فنش. اگلا حوالہ پڑھیں گے، رومیو 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت. رومیو 11واں باب اس کی 20ویں آیت. اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے، پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر. شکریہ بھائی. پہلے ہی سے یہاں پر تصدیق ہے اسرائیل کے تعلق سے، اس لیے کہ وہ ایمان نہ لائے، اور پھر وہ جو قدرتی ڈالیاں تھیں ان کو توڑ دیا گیا. اپنے لوگوں میں بھی وہ نہیں یہ بے اعتقادی کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اور چنانچہ ان کو توڑ ڈالا گیا. ان کو بڑی مشکل میں سے 2000 سال تک وہ بڑی مشکل میں رہے، ان کو اس میں سے گزرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے اس دن کو نہ پہچانا جب خداوند نے ان پر نظر کی. لیکن اب آپ توجہ دیں کہ آپ غرور نہ کریں بلکہ شکر ادا کریں، قبول کریں. بھائی اور بہنوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ پر خدا کا فضل ہوا ہے. کہ ہم مذہب کے بارے میں بیان نہیں کرتے بلکہ خدا کے اس منصوبہ کے بارے میں جو کچھ خدا نے ہمارے زمانہ میں کیا، اپنی واپسی سے پہلے کیا. کیونکہ یہ لکھا ہے کہ وہ ضرور ہے کہ وہ آسمان پر اس وقت تک رہے جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائیں، اسی طرح جیسے وہ عین ابتدا میں تھیں، اور خدا کے کلام کی طرف لوٹنا ہے. اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے، عبرانیوں 3 باب اور 10ویں سے 13ویں آیت. اسی لیے میں اس پش سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. آئے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. خداوند کا شکر ہے. بے ایمان یہاں پر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. بھائی اور بہنوں، خداوند اپنے لوگوں سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ نافرمان تھے اور انہوں نے خداوند پر ایمان نہیں لائے. وہ توریت کو پڑھ رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے، سبت کو مانتے تھے، اپنی قربانیاں چڑھا رہے تھے اور تمام مذہبی تقاضے پورے کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بے اعتقادی میں، بے ایمانی میں رہے، وہ نافرمانی میں رہے. وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ خدا کیا کرتا ہے.
جو کچھ توریت میں لکھا تھا ان کی وہ اس کو نہ پہچان سکے. یہ آپ کے لیے یہ سب بے فائدہ ہے. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو یہودیوں سے پوچھے جو توریت پڑھتے تھے، اگر وہ بے ایمانی میں ہی رہے تو پھر انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا. میں اب ذاتی طور پر آپ سے میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا. پلپٹ پر اتنی لمبی تقریروں کرنے کا کیا فائدہ؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ان کے لیے کیا فائدہ ہے جو بائبل پڑھتے ہیں، جو بائبل سکولوں میں جاتے ہیں؟ ان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور میں بڑے گہرے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہودی بنی اسرائیل جس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ مسیحا آئے گا، اور جب وہ آیا وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. وہ توریت کو پڑھ رہے تھے، ہر وعدہ پڑھ رہے تھے. 109 وعدے جو اس کی پہلی آمد پر پورے ہوئے، جو توریت میں لکھے ہوئے تھے، وہ سب پڑھ رہے تھے. وہ اس وقت پورے ہو گئے. وہ پڑھتے جا رہے تھے لیکن کوئی سمجھ نہیں تھی. وہ اس بے ایمانی میں پھنسے رہے. او میرے خدا، ہمارے زمانے میں کیا ہوگا؟ وہ سب جو ان وعدوں کو پڑھتے ہیں، وہ سب حوالوں کو پڑھتے ہیں. کون پڑھتے؟ او بھائیو اور بہنوں، وقت آ گیا ہے. خدا کے گھر سے عدالت کا آغاز ہوگا. کیا آپ حقیقی طور پر ایمان میں ہیں؟ کیا آپ حقیقی طور پر فرمانبردار ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں یا آپ بے اعتقادی میں پھنسے ہوئے ہیں اور نافرمان ہیں؟ جو خدا سے ہے وہ خدا کی سنتا ہے. اگلا حوالہ عبرانیوں 3 باب اور اس کی 18ویں آیت. اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی. ایک مرتبہ پھر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی. بھائی اور بہنوں، اب ہم ہر ایک چیز کو لپیٹیں گے یہاں پر. ایک مرتبہ پھر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں پورے دل سے، یہ بالکل آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. فصل کے زمانہ سے بالکل آخری مرحلہ، آخری وقت کا. بائبل کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، تمام درجات میں پوری ہو چکی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کچھ بھی ویسا نہیں ہے جیسے پہلے تھا، اور ایسے اب ہوگا بھی نہیں. اور یہ اور شدت اختیار کرتا جائے گا. اور وہ حصہ جو ہمارے دل پر بوجھ رکھتا ہے کہ جو حقیقی ایماندار ہیں وہ اپنی تیاری کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں یسوع مسیح کی واپسی کا. اور چنانچہ کہ ایمان اور تابعداری یہ ساتھ ساتھ چلے. اگلا حوالہ یوحنا 8واں باب اور اس کی 24ویں آیت. اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے. بھائیو اور بہنوں، کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خداوند ہے جو آج ہم سے بات کرتا ہے؟
اگر آپ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، اگر آپ ایمان نہیں لاتے کہ اس نے اپنا خادم اور اپنا نبی بھیجا کہ وہ ہماری توجہ اس طرف لے جائے، ان وعدوں کی طرف جو اس زمانہ کے لیے ہے، اگر آپ بائبل کے ان وعدوں پر ایمان نہیں لا سکتے تو پھر کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ پیدائش 16واں باب اور اس کی 6 آیت۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہی اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ جب خدا آپ سے بات کرتا ہے تو اس پر ایمان لائیں، اسی لمحے جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے اس پر ایمان لائیں۔ عبرانیوں 11:11 ایمان ہی سے سارا نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ یہ غیر معمولی ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے بات کی اور وہ ابراہیم سے بات کر رہا تھا اور سارا تمبو میں سن رہی تھی اور اس کی کمر تھی سارا کی جانب، لیکن سارا نے اس وعدہ کو قبول کر لیا۔ خدا جو ابراہیم کو وعدہ دے رہا تھا، کیونکہ سارا کے بغیر وہ وعدہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں اس نے اس پر ایمان لے آئی کہ وہ سچا وعدہ ہے۔ نہ صرف اس نے وعدہ ابراہیم کو دیا بلکہ سارا کو بھی دیا۔ یہ نہایت ہی طاقتور ہے۔ ہم وعدہ کے فرزند ہیں اور ہم اس وعدہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، اس مودع کلام پر، اور جو کچھ خداوند نے اپنے کلام میں کہا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ کریں ایک مرتبہ پھر۔ پیارے بھائی اور بہنوں، تمام قوموں میں، تمام اہل زبان میں، خاص طور پر وہ جو سب خادم بھائی ہیں، خاص طور پر خدا کا فضل آپ پر ہو، خدا کی جانب کھڑے ہو جائیں، خدا کے کلام کی طرف کھڑے ہو جائیں اور سارا کی طرح قبول کریں۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں، نہایت ہی خوش ہوا۔ اس نے سنا، سارا نے سنا، وہ تمبو میں تھی، وہ ہنسی، میں ایک بوڑھی عورت، اور پھر اس نے گواہی دی۔ وہ جس نے وعدہ دیا ہے اس نے اس وعدے پر ایمان لے آئی۔ ہم کیا کہیں بھائی اور بہنوں، ہم وعدہ کے فرزند ہیں۔ بھائی اور بہنوں، ساری دنیا میں صرف کلام کی صحیح طریقے سے منادی کریں۔ تمام مذاہب میں سے، تمام کلیسیاؤں میں سے ہم باہر نکالے گئے ہیں، اور سارے چنے ہوئے لوگ باہر نکل آئیں گے جب خدا کی آواز سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اور ہم ایمان اور تابعداری میں
خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بھی جڑ چکے ہیں، اور وہ دلہا بن کر واپس آئے گا اور پھر وہ دلہن کو گھر لے جائے گا، وہ ایسی دلہن کو لے کے جائے گا جو بے عیب ہے، بے داغ ہے، اور ہمیں بہت سی آزمائشوں میں سے گزرنا ہے۔ اپنے خاندانوں میں ہر جگہ بڑی مشکلات ہیں، کچھ نہ کچھ ہے، لیکن خدا کا مقدس کلام اور خدا کا فضل وہ سب سے اوپر ہے۔ ہم حالات کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں جس نے وعدہ دیا ہے، اس نے خود سنبھالا ہے اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کی واپسی ہو۔ آخری خالص مقدس تعلیم، اسی طرح جیسے نبیوں اور رسولوں نے اس کی منادی کی، ہمارے زمانہ میں بھی ویسے ہی منادی ہوئی، اور ہم نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر ہوئے۔ میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ اتھناسیس نے کیا کہا یا کسی اور نے کیا کہا، میرا صرف اسی میں دلچسپی ہے جو خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے، مقدس کلام کے اندر۔ اور خدا کا جو ایمان اور وہ اعتقاد خداوند کے اوپر خداوند کا آپ کے اوپر ٹھہر جائے، وہی ایمان، اور ہم بھی اس وعدے کو پورا کریں جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہم میں بھی پایا تکمیل تک پہنچ جائے، اسی طرح جیسے سارا کے ساتھ ہوا۔ ساری دنیا میں، تمام قوموں میں، تمام لوگوں میں وہ مکمل کرے اپنا کام جس کے لیے خداوند نے اپنا کلام بھیجا ہے، یسوع کے مقدس نام میں، آمین، ہالیلویا۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں۔ بھائی بوگ ہمارے ساتھ دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمارے ساتھ کلام کیا ہے، اپنے جو کچھ ہم نے آج سنا ہے، آخری پیغام کے لیے تیرا شکر ہے۔ خدا کی طرف لوٹیں، کلام کی طرف لوٹنا ہے، ابتدا کی طرف لوٹنا ہے، فضل کے وسیلہ سے تو نے اپنے لوگوں کو باہر بلایا ہے، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے تو ان آخری لوگوں کو بھی بلا رہا ہے۔ ان آخری دنوں میں ہم تیرے شکر گزار ہیں جو کچھ جو تو نے کیا اور جو تو کر رہا ہے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے لوگ ہیں جو تیرے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، یسوع کے نام میں، آمین، آمین۔